ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه تقریباً 20 سال کے ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کے اس مرکز میں حاضری کا شرف حاصل ہوا.
اللہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا، مل بیٹھنا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ موقع کی مناسبت بھی ہے اور کچھ احباب کا تقاضا بھی، کہ میں آج کی اس محفل میں خلیفہ ثالث دو بعد نبی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی کی عظمت بیان کر۔ میرے اللہ نے مجھے توفیق بخشی اور آپ نے صرف جاگ کے نہیں، زندہ رہ کے میری گفتگو کو سنا، تو میں عظمت عثمان پر بہت سی نئی باتیں آپ سے کروں گا انشاءاللہ۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں یہ میں بعد میں آپ سے ہاتھ اٹھواؤں گا، کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سکی پھوپھی تھیں، ام حکیم البیضاء۔ بس بیٹھ جائیں آپ۔ یہ میرے نبی کے والد محترم کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھیں۔ آپ کی اس پھوپھی کی ایک بیٹی کا نام ہے عروہ۔ وہ میرے پیارے پیغمبر کی پھوپھی زاد بہن ہے، اور یہ عروہ حضرت عثمان کی والدہ محترمہ ہے۔ اب ذرا ہاتھ کھڑے کیجئے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس کا پتہ تھا۔ انا للہ پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں، تو رشتے میں میرے نبی کے بھانجے لگے
اور کتنے لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ میرے آقا نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی تو اس دعوت کو ماننے والے 5ویں آدمی کا نام عثمان ہے۔ اس دعوت کو ماننا آسان تھا؟ آپ میں سے جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں تواڈی میں عادت جاننا تسی چپ کر کے تقریر سن دے ہو، اور ہم پنجابی خطیب جو ہے نا ہم مردوں کو خطاب نہیں کرتے، ہم زندوں سے باتیں کرتے۔ زندگی کا ثبوت دو تو میں بھی تھوڑا سا اپنا رنگ دکھا دوں۔ دیتے ہو ثبوت زندگی کا؟ اس دعوت کو قبول کرنا آسان ہے؟ باپ دادا کے مذہب سے بغاوت کرنا، اپنے معبودوں کے گلے پہ چھری رکھنا، ہر ایک کی الوہیت کا انکار کر کے صرف اکیلے کی الوہیت کو ماننا آسان تھا؟ سب سے پہلے ماننے والے کو ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی۔ علماء موجود ہیں، طلبہ بھی ہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ اس میں اختلاف ہے، مجھے پتہ ہے۔ حضرت خدیجہ پہلے ایمان لائیں، حضرت علی پہلے ایمان لائے، آپ کا غلام زید پہلے اسلام لایا یا ابو بکر پہلے اسلام لایا؟ اس میں امت کے علماء کے مابین کچھ اختلاف ہے، میں اسے جانتا ہوں، لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ نے چاروں اقوال میں تطبیق دے دی۔ اے ہن تطبیق تو کون سمجھائے بے تطبیق کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا معنی کر دیا کہ چاروں قول اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہو گئے۔ یہ امام صاحب کا کمال ہے، ایسا قول پیش کیا چاروں قول صحیح ہو گئے۔ امام صاحب کہتے ہیں اس میں لڑنے مرنے کی کیا ضرورت ہے کہ پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ حضرت خدیجہ نے، زید نے، علی نے، ابو بکر نے؟ اسے میں حل کر دیتا ہوں۔ عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ نے، بچوں میں سب سے پہلے علی نے، غلاموں میں سب سے پہلے زید نے، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر نے۔ یہ امام اعظم نے فرمایا۔ میں بہت کم علم آدمی ہوں، بہت کم فہم آدمی ہوں، میں علماء کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ جو بڑے بڑے علماء ہیں، ایک بات امام اعظم نے کہی، اگر علماء اجازت دے دیں تو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے، سمجھیں گے آپ میری بات کو؟ بولو ذرا بولو۔ میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں، ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، ایک ہفتہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی مسئلہ یہ ہے
کہ کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی؟ کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی تھی؟ عورت کے کلمہ پڑھنے سے۔ وہ تو باہر کے حالات میں کوئی تعاون نہیں کر سکتی۔ 6 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ 6 سال کا بچہ تو مشورہ بھی نہیں دے سکتا۔ مکے کے معاشرے میں غلام کی کیا حیثیت ہے؟ یہ 38 سال کا جوان ہے۔ مکے میں کپڑے کی 4 دکانیں ہیں، برادری والا ہے، شادی شدہ ہے۔ اس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو گئی تھی۔ ایک اور بات بھی کروں گا، اس کی ایک اور توجیہ بھی پیش کروں گا، لیکن اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لوں۔ یہ جو طالب علم بیٹھے ہیں اور علماء بیٹھے ہیں، بھائی ہم صرف ناب میں پڑھتے ہیں یہ فعل لازم ہوتا ہے اور یہ فعل متعدی ہوتا ہے، پڑھتے ہو نا؟ ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک فعل، یہ طالب علم جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں۔ بندیالوی کہتے ہیں تمام صحابہ کا ایمان لازم تھا، ابو بکر کا ایمان متعدی تھا۔ کیا معنی متعدی کا؟ یہ ایمان قبول کرنے کے بعد گھر میں نہیں بیٹھا، باہر نکلا، حضرت عثمان کو ساتھ ملا کے لے آیا۔ یہ پھر نکلا، حضرت زبیر کو لے آیا۔ یہ پھر نکلا، حضرت طلحہ کو لے آیا۔ یہ پھر نکلا، عبد الرحمن ابن عوف کو لے آیا۔ جن 10 صحابہ کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، عشرہ مبشرہ، ان میں سے 6 صحابی حضرت ابو بکر کی تحریک سے مومن بنے تھے۔ کچھ نعرے مارن لگی، آواز کمزور سے تو آڈی اس نال بھی کمزور ہے۔ صدیق اکبر کا نعرہ لگانا ہے تو ایسا نعرہ لگاؤ مجمع گونجے۔ سب صحابہ کا ایمان لازم ہے، ابو بکر کا ایمان کیا ہے؟ یہ گھر نہیں بیٹھا، یہ پھر حضرت عثمان کو ساتھ لے کے آیا، پھر حضرت طلحہ کو ساتھ لے کے آیا، پھر حضرت زبیر کو ساتھ لے کے آیا۔ ایک اور توجیہ بھی کرنا چاہتا ہوں، نفیس دماغوں والے سمجھیں گے، ہن من نہیں پتا بھی تواڈے دماغ نفیس ہے نے کہ کوئی، کہ آپ سب کہیں گے کہ ہمارے دماغ نفیس ہیں، سمجھو گے؟ زور سے بولو ذرا، سمجھو گے؟ بات بڑی گہرائی والی ہے۔ بندیالوی کہتا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں، 1 گھنٹہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، 1 گھنٹہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، 1 ہفتہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، 1 ہفتہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے نبی نے کسی بندے کے سامنے ایمان کی دعوت کو رکھا، کرنے میں دیر کتنی لگائی، اس نے قبول کرنے میں دیر کتنی لگائی۔ میں نے جس کسی پر اسلام پیش کیا وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، سوچوں گا، مشورہ کروں گا، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، کتنے لوگ میرے جملے کو سمجھیں گے۔ ہر بات آپ مجھ سے نہ کلوائیں،
कुछ बात मैं इशारे में करूं तो आप समझ जाएं, कुछ बात मैं इशारे में करूं तो समझ जाएं। तबकात इब्ने साद वाले ने लिखा, हर एक ने मोहलत मांगी, हिचकिचाया, पीछे हटा, दलील पेश कर, मौइज़ा दिखा, कोई निशानी दिखा, बाबा से पूछूंगा फिर पढ़ूंगा। जी जी, पता नहीं कितने लोग समझे। बाबा से पूछूंगा फिर पढ़ूंगा। फरमाया अगर नहीं पढ़ना तो बाबे के सामने जिक्र नहीं करना। उम्र कितनी है? 8 साल। उसके सामने ईमान पेश हुआ, उसने कहा बाबा से पूछूंगा। बंदियालवी कहता है बाबा तो अबू बकर का भी जिंदा था, इसने तो नहीं कहा बाबा से पूछूंगा, बीवी से पूछूंगा, दोस्तों से पूछूंगा। निशानी दिखा, मौजज़ा दिखा। मेरे आका ने फरमाया मैंने जिस किसी पर ईमान की दावत को पेश किया वो हिचकिचाया, पीछे हटा, मोहलत मांगी, निशानी दिखा, मौजज़ा दिखा, इस धरती पर सिर्फ एक आदमी है। ओ सुभान अल्लाह तो कहो यार, सिर्फ एक आदमी है। ना उसने मोहलत मांगी, ना वो पीछे हटा, ना उसने दलील मांगी, ना उसने मौइज़ा मांगा। मैंने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, उसने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर कहा जो तू अल्लाह का नबी है तो अबू बकर तेरा पहला उम्मती है। अबू बकर तेरा पहला उम्मती है। उसने कोई मौइज़ा नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्यों नहीं मांगा? इसलिए नहीं मांगा कि वो मेरे नबी के बचपन का यार है, इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे रातें गुजारी हैं, इकट्ठे तिजारत की है। इसने सोचा जो आदमी दुनिया के मामलात में झूठ नहीं बोलता वो रब के मामले में कैसे झूठ बोलूँगा। ये मेरा मौजू नहीं। मैं कभी आया और ये मौजू हुआ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो इस पर इंशाअल्लाह रोशनी डालेंगे और जिस तरह हक़ होता है रोशनी डालने का उसी तरह डालें। फ़िलहाल तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत उस्मान नबी पाक की फूफीज़ाद बहन के क्या हैं? बेटे हैं, भांजे लगे। और दूसरी फजीलत क्या है? ईमान कबूल करने में कितवां नंबर है? 5वां नंबर है। और तीसरी बात जो कहना चाहता हूं, आप अक्सर लोगों को वो पता तो है उस बात का, लेकिन जिस तरह मैं करना चाहता हूं शायद इस बात का ना पता हो। जिस अंदाज से मैं करना चाहता हूं, मेरे लफ्ज़ों पे आप गौर करेंगे, जो मैं लफ्ज़ तोल तोल के बोलूंगा। नबूवत के मिलने के बाद, पैगंबरी के मिलने के बाद, ताजे नबूवत पहनने के बाद मेरे नबी ने सबसे पहले जिस शख्स से अपना रिश्ता उस्तवार किया था उस शख्स को उस्मान कहते हैं। कितनी कैदें मैंने लगाई, क्या मैंने कहा? रिश्ता दिया। कब दिया? जो मेरी कैद है ना, इसी में तो फजीलत है। नबूवत के मिलने के बाद, नबी बनने के, नबूवत के मिलने से पहले आपने रिश्ता किया, अपनी शादी की उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा से, अपनी बड़ी बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब की शादी की अबुल आस से। वो रिश्ते आपने किए। उस वक़्त आप नबी नहीं थे, आप पैगंबर नहीं थे, लेकिन नबी बनने के बाद जो पहला रिश्ता आपने जोड़ा और जो ताल्लुक़ आपने कायम किया वो किस से कायम किया? जोर से बोलो, जोर से बोलो।
آپ کہیں گے اس میں کیا فرق ہے؟ نبوت کے ملنے سے پہلے رشتہ جوڑا، نبوت کے ملنے کے بعد رشتہ جوڑا، اس میں کیا کون سا فرق ہے؟ بندیالوی کہتا ہے اس میں اتنا فرق ہے جتنا فرش اور عرش کے درمیان، جتنا زمین اور آسمان کے درمیان۔ کیوں؟ نبوت کے ملنے سے پہلے جتنے رشتے جوڑے وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے جوڑے تھے، اور نبوت کے ملنے کے بعد جو رشتہ جوڑا وہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے جوڑا۔ اس وقت میرے نبی محمد ابن عبداللہ تھے، اور جب پہلا رشتہ حضرت عثمان سے کیا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ۔ پھر میرا یہ نبی یہ رشتہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ اب میرا نبی ہے، پیغمبر ہے، نبوت ملی ہے، اب یہ رشتے اپنی مرضی سے نہیں ہو رہے، اب یہ رشتے کس کی مرضی سے ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلا رشتہ جوڑا حضرت رقیہ اس دن انتقال کر گئیں جس دن اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح تھا۔ فتح کی خوشخبری لے کے بندہ مدینے میں داخل ہو رہا تھا تو حضرت رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں ہوئے، کیوں نہیں شریک ہوئے؟ ان کی اہلیہ بیمار تھی، نبی پاک کی بیٹی بیمار تھی۔ آپ نے فرمایا عثمان تو میری بیٹی اور اپنی بیوی کی تیمارداری کر، بدر کے غازیوں کے برابر تجھے ثواب بھی ملے گا، مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا۔ میرے نبی نے شریک مانا، باقاعدہ حصہ نکالا۔ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو، حضرت عثمان مغموم رہنے لگے، افسردہ رہنے لگے، پریشان رہنے لگے۔ کیوں؟ نبوت سے رشتہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ کیوں بھائی؟ داماد اور سسر کا رشتہ جو ہوتا ہے کتنا پیارا اور نازک رشتہ ہوتا ہے۔ اگر داماد اچھا ہو تو وہ سسر کو بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ جو داماد کے ساتھ تعلق ہے وہ رشتہ ختم ہوا۔ حضرت عثمان پریشان ہوئے، افسردہ ہوئے۔ میرے آقا نے مسجد میں دیکھا، چلتے چلتے مسجد کے دروازے پہ آئے۔ عثمان پریشان ہو، افسردہ ہو کہ تھا، رشتہ تھا، ٹوٹ گیا دامادی والا، اس لیے پریشان ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان یہ جبریل کھڑا ہے اور مجھے رب کا پیغام دے رہا ہے کہ میں دوسری بیٹی ام کلثوم بھی تیرے نکاح میں دے دوں۔ میرے نبی نے اپنی دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دی۔ اس لیے بھی حضرت عثمان کو ذو النورین کہتی، ورنہ اور وجوہات بھی، اس کے علاوہ اور وجوہات بھی ہیں، لیکن یہ بڑی وجہ ہے۔ ذو النورین، دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح، حضرت آدم سے لے کے آج تک، حضرت آدم سے لے کے میرے نبی تک، اور نبی پاک سے لے کے قیامت کی صبح تک تو ممکن ہی نہیں۔ اس پوری کائنات میں اور دھرتی میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں ہوں، کوئی نہیں۔ اس پوری کائنات میں یہ شرف حاصل ہے تو وہ صرف کس کو حاصل ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ دوسری بیٹی دے،
یہاں جب بیٹیاں مانیں گے تو ماننا پڑے گا کہ 2 بیٹیاں عثمان کو دیں، تو اس کا آسان علاج یہ نکالا گیا، انکار کر دو، بیٹی ہے یہ ایک، نہ 4 مانیں گے، نہ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ فلاں کو دی، وہ حضرت عثمان کو دی۔ سوکھا کام میں، بڑا آسان سا کام ہے، بیٹیوں کا انکار کر دو کہ بیٹی ایک ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں، ورنہ خدا گواہ ہے علماء بیٹھے ہیں، فریقین کی کتابیں اٹھا لو، اصول کافی اٹھا لو، حیات القلوب اٹھا لو، تحفۃ العوام اٹھا لو، بہار الانوار اٹھا لو، جلاء العیون اٹھا لو، فریقین کی کتابیں اٹھا لو، خدا گواہ ہے میں باوضو اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، دونوں لکھا ہے کہ میرے نبی کو اللہ نے حضرت خدیجہ کے بطن سے 4 بیٹیاں عطا کی۔ میرا موضوع نہیں کہ میں اس پر حوالے پیش کرتا چلا جاؤں۔ بڑی بیٹی دی ابو العاص کو، 2 بیٹیاں دی حضرت عثمان کو، اور 4تھی بیٹی دی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کو۔ اگر آپ اجازت دیں، پتہ نہیں بھی یہ ماحول مجھے اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، میں اپنے سٹیج پہ ہوتا، سرگودا میں ہوتا، تو میں وہاں بہت سارے حقائق سے پردے ہٹا دیا کرتا ہوں، بہت سارے حقائق میں صاف کر دیا کرتا ہوں۔ کتنے لوگ بنو امیہ کو گالیاں نکالتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے مبلغ ہیں، کتنے خطیب ہیں، کتنے مقرر ہیں، کتنے واعظ ہیں، رانوں پہ ہاتھ مار مار کے، پیٹ پیٹ کے بنو امیہ نے یہ ظلم کیا اور بنو امیہ نے یہ ظلم کیا اور بنو امیہ ظالم تھے اور بنو امیہ کے لیے کوئی فضیلت نہیں۔ یہ میں شین کی بات نہیں کر رہا ہوں، سین کی کر رہا ہوں۔ کس کی؟ سمجھ گئے ہو کہ کون نہیں سمجھ؟ کبھی کبھی یار اشارے بھی سمجھا۔ یہ میں کس کی کر رہا ہوں؟ اور یہ میں ان سین کی کر رہا ہوں جو بالکل شین کے ساتھ ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے سین اور شین ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ قاعدہ جب آپ پڑھتے ہیں تو سین کے بعد یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے۔ انہوں نے لبادہ سنیت کا اوڑھ رکھا ہے۔ آج کل بڑا چکر چل رہا ہے، وہ جیلم کا مرزا، فلاں نے یہ لکھا اور فلاں نے یہ لکھا اور فلاں مورخ یہ لکھتا ہے اور فلاں عالم یہ لکھتا ہے اور فلاں محدث معاویہ کے بارے میں یوں لکھتا ہے اور فلاں عالم عثمان کے بارے میں یوں لکھتا ہے اور فلاں مورخ یوں لکھتا ہے۔ پھر ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہاں ایڈیاں ایڈیاں کتاباں وچ اے ساریاں شیاں۔ اوہو، میں پنجابی کہاں بولنے لگ گیا ہے۔ ویسے آپ سمجھتے ہو کہ کچھ نہ کچھ پنجابی تو کہ نہیں؟ تو اتنے بڑے عالم، صاحب ہدایہ علامہ تفتازانی، تو لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یار، خدا کی قسم، ساری باتوں پہ وہ بات بھاری نکلے گی۔ آپ یہاں لکھ کے جائیں، دل کی تختی پہ اس بات کو لکھ لیں۔ بندیالوی کہتے ہیں صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ تاریخی شخصیات سے مراد وہ نہیں ہے جو ہم معروف معنوں میں بولتے ہیں فلاں بندہ بڑا تاریخی بندہ ہے، یہ اس معنی میں نہیں بول رہا ہوں۔ یہ تاریخی شخصیات بول رہا ہوں کہ صحابہ کو تاریخ کی کتابوں میں نہیں دیکھنا، کتابوں میں نہیں دیکھنا فلاں نے یہ لکھا فلاں نے یہ لکھا۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کی مقدس جماعت تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ قرآن پر، قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے فلاں خطیب نے یہ لکھا، فلاں مورخ نے یہ لکھا، ابن کثیر نے یہ لکھا، طبری نے یہ لکھا، الکامل میں یہ لکھا ہوا ہے۔
تو یہ بولتا پھرتا ہے اور میں کہتا ہوں عرش والا قرآن میں کہتا ہے اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات، اعد لہم، سبحان اللہ، اعد لہم جنات، اس سے پہلے کیا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، رہ گیا کوئی؟ ابو بکر مہاجر نہیں، حضرت عمر مہاجر نہیں، حضرت عثمان مہاجر نہیں، حضرت معاویہ مہاجر نہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، سب کو گھیر کے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ علماء کرام سے معذرت کر لیتا ہوں، عوام میرے معنی کا بڑا حظ اور مزہ محسوس کریں گے، لطف آ جائے تو ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دینا۔ آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے، آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے۔ اللہ کہتے ہیں اعد لہم تجری تحتہا الانہار، میرے پیارے پیغمبر ہم نے تو جنت سجائی تیرے یاروں کے لیے ہے، ہم نے تو جنت سجائی تیرے یاروں کے لیے۔ نہیں کوئی زندہ باد نہیں، اللہ کی توحید زندہ، کی سنت زندہ باد، صحابہ زندہ باد، ہماری جماعت کے اکابر زندہ باد۔ کسی کے زندہ رہنے اور مرنے سے یار کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بندہ جائے گا، اللہ توحید بندے پیدا کر دے گا، اللہ یہ اس کا کام ہے، توحید زندہ رہنی چاہیے۔ اعد لہم جنات تجری کا معنی آپ کو پسند آیا؟ آیا پسند؟ تو پھر یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، بڑا تاریخی جملہ ہے اور وہ میں ہی کہا کرتا ہوں، اور میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں اسے اپنے بینروں کی زینت بنا لیجیے، بے شک میرا نام نہ لکھیے کہ یہ اس کا جملہ ہے میرا، اسے اپنے بینروں کی زینت بنائیے۔ بندیالوی کہتا ہے اگر میرے یہ جملہ آپ کو پسند آیا، آپ کے چہرے بتائیں گے کہ آپ خوش ہو گئے، صحابہ سے آپ کو محبت ہے۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا، تو کہتا ہے فلاں عالم نے یہ لکھا ہے، میں کہتا ہوں قرآن پڑھ، عرش والے نے صحابہ کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ فلاں بزرگ نے یہ لکھا، فلاں بزرگ نے یہ لکھا، فلاں بزرگ نے یہ لکھا۔ اور لوگوں اور نوجوانوں فیصلہ کرو، فیصلہ کرو، بڑے بزرگ کون ہیں؟ چلو کرو فیصلہ، بڑا بزرگ کون ہے؟ ابن جریر یا صحابہ؟ ابن کثیر یا صحابہ؟ ابن اسیر یا صحابہ؟ علامہ تفتازانی یا صحابہ؟ صاحب ہدایہ یا صحابہ؟ مورخ یا صحابہ؟ مفکر یا صحابہ؟ پہلے فیصلہ کر، بڑے بزرگ کون ہیں؟ بڑے بزرگ اگر صحابہ ہیں تو پھر یہ جو چھوٹے بزرگ ہیں نا، ان کی بات نہیں ماننی، اللہ اکبر کی ماننی۔ میں کراچی میں اس موضوع پر پہلی مرتبہ بول رہا ہوں، پورے ملک میں میں یہ باتیں کر کے آیا ہوں۔ میں کوئٹے میں اجتماع میں نے یہ بات کی، پھر پنجپیر کے اجتماع میں نے یہ بات کی، وہاں ہزاروں کا مجمع تھا۔ آج میں کراچی کے ایک اجتماع میں کھڑا ہوں،
لوگوں کا جمع غفیر ہے. اتنی تعداد میں لوگوں کا اکٹھا ہونا میں خود حیران ہو گیا ہوں. 2 دن پہلے تو میں نے اطلاع بھیجی تھی کہ میں آ رہا ہوں. یہ 2 دن کے نوٹس پہ، صرف 2 دن کے نوٹس پہ اتنے لوگوں کا اکٹھا ہونا میں حیران ہوں. تو میں پھر آج میں بھی، آپ آئے ہیں شوق سے تو میں بھی آپ کو سناؤں گا شوق سے. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے. شہد سمجھتے ہو؟ شہد کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، گبیل. چلو نہیں کہتے یار، دیکھو ہوری لفظ نکل جائے. کدی کدی لگتا بھی تھوڑی جی پشتو سیکھنی چاہیے. ہم پنجابی میں کہتے ہیں ماکھی، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شہد، اردو میں شہد. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے. بندیالوی کا جملہ پھر لکھو، صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے. گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے گندگی پر. اور شہد کی مکھی، بولو تو صحیح، بولو تو صحیح، پھولوں پر، پھلوں پر، سبز. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کر قرآن کے صفحوں میں دیکھنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے صحابہ کے بارے میں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک حزب اللہ. پنجابی ترجمہ کر لیں، پھر اردو میں اس کا اردو میں ترجمہ کر دوں گا. پنجابی میں وہ مزہ بڑھا آتا ہے. بس ٹھیک ہے. اولئک حزب اللہ ہے. توجہ، سمجھ آئیں گے آپ؟ پنجابی سمجھنے والے بڑا مزہ حاصل کریں گے. اولئک حزب اللہ، میرا سونا پیغمبر اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے. سمجھ گئے جی؟ جو نہیں سمجھے وہ ذرا ہاتھ کھڑے کرو. نہیں سمجھے یار، کراچی چ رہ کے تسی نہیں سمجھ سکتے. میرے پیغمبر یہ یار تیرے ہیں، فوج میری ہے. یار تیرے ہیں، فوج. کیا بات ہے! صحابہ کس کی فوج ہے؟ کس کی فوج ہے؟ اور نوجوانوں اور پڑھا لکھا طبقہ، بندیالوی کی اس بات پہ غور کرو. پاکستان کی فوج کی وفاداری پر تنقید نہیں ہو سکتی، تنقید نہیں ہو سکتی. جو تنقید کرے گا بغاوت کا مقدمہ چلے گا. بندیالوی کہتا ہے اگر ملک کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. صحابہ کس کی فوج ہے؟ انہوں نے جناب یہ سین ہے، سین. یہ کون ہے؟ سین ہے. بنو امیہ، ظالم بنو امیہ. خدا کی قسم بنو امیہ کا ذکر اس طرح کرتے ہیں جس طرح یہ میراثیوں کا خاندان. تمہیں شرم نہیں آتی؟ بنو امیہ کا تذکرہ توہین آمیز لہجے میں کرتے ہو. تمہیں حیا نہیں آتی؟ سنو، جھٹلا سکتے ہو تو جھٹلاؤ، جواب دے سکتے ہو تو بندیالوی کی بات کا جواب دو. تمہیں قیامت کی صبح تک مہلت ہے.
تمہیں قیامت کی صبح تک میں مہلت دے رہا ہوں، جواب دے سکتے ہو تو دو۔ میرے نبی نے اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ کو بیاہ کے دی تھی، 1 بیٹی ہاشمیوں کو دی، باقی 3 بیٹیوں کا نکاح آپ نے کس سے کیا؟ حضرت عثمان کس قبیلے کے ہیں؟ ابو العاص کس قبیلے کے ہیں؟ میرا نبی وہاں بیٹیاں دے رہا ہے، تم میک پہ آ کے اس قبیلے کے متعلق بکواس کرتے رہتے ہو، ان پر بھونکتے رہتے ہو، بنو امیہ کا تذکرہ کرتے ہو، ظالم لوگ تھے، یہ لوگ تھے، ویسے لوگ تھے۔ اور نوجوانوں بولو بولو، 5ویں جماعت کی کلاس میں پڑھتے ہو، 6ٹھی جماعت میں بھی پڑھتے ہو، پہلے ہم جب پڑھتے تھے وہ وہاں لکھا ہوا تھا، آج کل تو پتہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ نہیں، کیونکہ تبدیلی آ گئی۔ مدینے میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا، یہودی پانی بیچتا تھا، میرے آقا نے فرمایا جو آدھا حصہ خرید کے وقف کرے میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون اٹھا تھا؟ ہاشمی کے بنو امیہ۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ پھر باقی کا آدھا وہ بھی خرید کے وقف کیا عثمان نے، ہاشمی کے بنو امیہ۔ مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی، مومنوں کی تعداد بڑھنے لگی، میرے نبی نے چندے کی اپیل کی، جو یہ 7 والی جگہ خرید کے مسجد میں شامل کرے میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون اٹھا تھا؟ ہاشمی کے بنو امیہ۔ تمہاری ساری تقریر بنو امیہ کے خلاف ہوتی ہے، تم ان کے ظلم کی داستانیں سنانے لگ جایا کرتے ہو۔ میرے نبی نے 2 بیٹیاں دی، کس کو؟ تو یہ دوہرے داماد نبی، یہ دوہرے داماد نبی۔ میرے پاس وقت نہیں، میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ساری کر کے جاؤں، اور میں آج آپ کو بتاؤں کہ اہل بیت کا مفہوم کیا ہے اور آل رسول کس کو کہتے ہیں، اور ہم پروپیگنڈے کے زور سے منوایا کیا گیا ہے۔ حضرت علی اس لیے اہل بیت رسول ہے کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں، تو حضرت علی اکیلے داماد ہیں، عثمان دوہرا داماد ہے، پھر یہ آل نبی کیوں نہیں؟ یا کوئی دوسری وجہ پیش کرو، ان کے آل نبی ہونے کی کوئی وجہ پیش کرو۔ آپ کہیں گے نبی پاک کے چچا کا بیٹا ہے، میں کہوں گا چچا کا بیٹا پہلے کہ خود چچا پہلے؟ حضرت عباس زندہ تھے کہ کوئی نہ؟ ان کے بیٹے عبداللہ، عبید اللہ، حضرت علی کے بھائی جعفر، حضرت علی کے بھائی عقیل، اگر چچا کا بیٹا ہونا آل نبی کا ثبوت ہے تو دوسرے چچا کے بیٹے بھی تو آل نبی ہونے چاہیے نا۔ یہ حضرت شعیب کی قوم کی طرح لینے کے بٹے اور دینے کے بٹے اور، کیوں؟ ہمارا مسئلہ بھی تو حل کرو نا۔ فاطمہ اہل بیت ہیں، میرے نبی کی بیٹی ہے، تو سنیو تم بھی ایک ہی مانتے ہو، تو وہ باقی 3 بھی اہل بیت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پھر کبھی آیا اور آپ نے بلایا، پھر انشاءاللہ میں بہت ساری باتیں آپ سے کروں گا۔ یہ آپریشن کرنا میں بڑا جانتا ہوں، اس کا میں نے بڑا مطالعہ کیا ہے، میں حضرت معاویہ کا وکیل ہوں، میں نے اس کے لیے جیلیں بھگتی ہیں، ضلع بدری قبول کی ہے، پابندیاں قبول کی ہیں، میں نے ان کی لڑائی لڑی ہے، اور ان کے دامن پہ آنے والے ایک ایک چھینٹے کو میں نے دھو کے رکھ دیا ہے، اور میں یہ صلاحیت بھی رکھتا ہوں، آئندہ بھی اگر کوئی آدمی حضرت سیدنا معاویہ کے سفید دامن کی طرف
किसी छींटे को डालने की कोशिश करेगा, मुआविया भी उसको साफ करके रख देगा इंशाअल्लाह। मैं वकील हूं मुआविया का, अल्लाह मुझे क़यामत के दिन मुआविया के कदमों में जगह अता कर, और हज़रत मुआविया मुझे गले से लगा ले कि तूने मेरी जंग लड़ी थी, मैं नबी पाक के दरबार में जाके हौज़े कौसर से तुझे जाम पिलाना चाहता हूँ। अल्लाह आपकी किस्मत में भी करे। हज़रत अली को एक बेटी दी और हज़रत उस्मान को कितनी दी? ज़ोर से बोलो, ज़ोर से बोलो। नहजुल बलागत फरीक मुखालिफ की सबसे मोतबर किताब है, जिसमें हज़रत अली के खुतबे, हज़रत अली के ख़त दर्ज हैं। उनमें एक ख़त हज़रत उस्मान को लिखा, नहजुल बलागत में दर्ज है, किताब मेरी नहीं है, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है, बात मेरी किताब नहीं है। हज़रत अली का वो खुतबा पढ़ो, वो ख़त पढ़ो जो हज़रत उस्मान को लिखा। कहा आप भी सहाबी हैं, अबू बकर उमर भी सहाबी हैं, आपने भी नबी पाक के इरशादात को सुना, हज़रत अबू बकर उमर ने भी नबी पाक के इरशादात को सुना। ये करते करते हज़रत अली आखिर में कहती हैं बनिलता मिन सारिही मालम यनाला, और दामादी रसूल का जो मर्तबा तुझे हासिल हुआ है वो ना अबू बकर को हासिल हुआ है, ना उमर को हासिल हुआ है। अली का खत है नहजुल बलागत में। आज जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, हम सहाबा के नाम के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं लिख सकते, खलीफा नहीं लिख सकते, अमीरुल मोमिनीन नहीं लिख सकते। मैंने कहा इस जुमे पे, मैंने कहा अब यहाँ कराची में कहने लगा हूँ, मैंने जुमे पे कहा भाई हज़रत अली ने बैत की, पीछे नमाजें पढ़ी, काज़ीउल कुज़ात का ओहदा कबूल किया, मशवरों में शरीक रहे, सब कुछ किया, तुम्हारे पास इसका क्या जवाब है? इसका इनकार कर सकते हो? वो कर सकते हैं इनकार? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। उनके पास एक ही जवाब है, हज़रत अली ने तकिया किया था। क्या किया था? तकिया। अंदर से नहीं मानते थे, ऊपर ऊपर से मान लिया। मैंने कहा पाकिस्तान में अमनो अमान कायम रखने के लिए तुम भी तकिया कर लो। क्यों जी? अगर हज़रत अली ने तकिया कर लिया था, तुम भी तकिया कर लो, ना उनको बुरा भला कहो, ताकि मुल्क का अमन व अमान कायम रहे। वक्त ज़्यादा हो रहा है और गर्मी बड़ी शदीद है। कितनी बेटियां दी? दो। दूसरी बेटी का जब इंतकाल हो गया उम्मे कलसूम का, तो हज़रत उस्मान फिर परेशान रहने लगे, वो रिश्ता टूट गया। ये बात मैं बड़ी काम की करने लगा हूँ, अब कोई बंदा उठ के ना जाए, मेरी बात सुन के जाए, ये बड़ी काम की बात करूँगा। पंखा नहीं चला, लगे गमगीन रहने लगे। मेरे आका ने पूछा, कहा रिश्ता टूट गया है, आपकी दूसरी बेटी का भी इंतकाल हो गया है। मेरे आका ने फरमाया मेरी 40 बेटियां होती, वफी रिवायतिन अगर मेरी 70 बेटियां होती और यके बादीगर मरती चली जाती, उस्मान में 70 की 70 बेटियां तेरे निकाह में देता चला जाता, तेरे निकाह में देता चला। ये उलमा से पूछ लो, तलब आपको बताएंगे। ये 70 का लफ्ज़ मुअय्यन अदद नहीं है, मुअय्यन अदद नहीं है। 40 का लफ्ज़ मुअय्यन अदद नहीं है, ये कसरत से किनाया है। क्या है? कसरत से किनाया। ये जो ये कहेंगे ये कसरत से किनाया किसके साथ खाया जाता है? ये क्या होता है कसरत से किनाया?
مجھے اللہ نے سمجھانے کا جو ڈھنگ دیا ہے نا، وہ اللہ نے خصوصی فضل کیا ہے۔ میں یوں چٹکی میں کثرت سے کنایا سمجھانا لگاؤں گی، چٹکی ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بھتیجے سے کہا، سیلز مین سے کہا یہ کام کر، اس نے نہیں کیا۔ آپ نے دوسرے دن کہا کام کیوں نہیں کیا، کر کام، اس نے نہیں کیا۔ 3 4 5 6 7 8 9 10، آخر میں آپ تنگ آئے۔ آپ نے کہا تجھے 70 بار نہیں کہا، تجھے 70 بار نہیں کہا؟ یا کبھی کبھی آپ کہتے تین 100 میری تے آکھیا، 40 دفعہ تجھے کہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گن کے 70 مرتبہ، بلکہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے کثرت سے کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہو تو کبھی 70 سے، کبھی 40 سے، کبھی ریت کے ذروں سے، کبھی آسمان کے تاروں سے، کبھی سر کے بالوں سے۔ یہ ابھی قربانی نہیں گزری، یہ علماء ذرا غور سے سنیں گے۔ اس میں ایک حدیث بڑی مشہور ہے، ہر خطیب بیان کرتا ہے، ہر خطیب۔ صحابہ نے پوچھا مالنا فیہا یا رسول اللہ، جانور تو ہم ذبح کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شارۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اس کا کیا معنی ہے؟ خدا گواہ یہی معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ادھر بال گنیں گے، 1 2 3 4 5 6 7 50,000، اس نو 50,000 نیکیاں دے دو، 1 2 3 4 کروڑ، اس کو کروڑ دے دو، یہی معنی۔ یہ اللہ کے انصاف کے خلاف ہے، اللہ کے عدل کے خلاف۔ ایک بندے نے 4 لاکھ کی گائے ذبح کی، 4 لاکھ کی، 4 لاکھ دی گاؤں ذبح کی۔ لوگ 4 لاکھ کی گائے ذبح کرتے ہیں، کروڑوں میں بھی بکے ہیں نا، اور لاکھوں میں لوگ لیتے ہیں، 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ۔ ناراض نہیں ہونا، یہی لوگ 5 لاکھ کا بیل اور گائے ذبح کرتے ہیں، یہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہ چپ کر گئے ہو یار، بالکل ہی چپ کر گئے، دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اس لیے نہیں دیتے کہ وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں۔ یہ علماء بیٹھے، ایک ارب پتی آدمی ہو، ارب پتی، کروڑ پتی، وہ 13,000 کا حصہ ڈالے، 13,000 اپنی قربانی کا حصہ ڈالے، قربانی کرے۔ کیوں جی؟ خدا قیامت کے دن اس سے پوچھے گا بھئی تو قربانی کیوں نہیں کی تھی؟ قربانی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ 13,000 سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن 5 لاکھ انہوں نے 5 لاکھ کا لیا ہے، ہم 6 کا لیں گے۔ اور جب آپ زکوٰۃ لینے جائیں گے، ماتھے پہ بال کتنے پڑتے ہیں اسے ذرا گنو۔ ایک بندے نے 4 لاکھ کی گائے ذبح کی، اس کے جسم پہ بال تھے 1 لاکھ، اسے اللہ نے 1 لاکھ نیکیاں دے دی۔ ایک بندے نے 15,000 کا دمبا ذبح کیا، اس کے جسم پہ تھے 50 کروڑ بال، اسے اللہ نے 50 کروڑ دے دیا۔ یہی میں نے، یہ تو رب کے عدل کے خلاف ہے، پھر وہ عادل کس کا؟ میں مانا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ کثرت سے کنایا ہے، یہ کثرت سے کنایا ہے۔ میرے نبی کے کہنے کا مقصد یہ تھا، جس طرح قربانی کے جانور کے بدن پر اگنے والے بال گنے نہیں جا سکتے، قربانی کرنے والے کی نیکیاں بھی گنی نہیں جا سکتی۔ یہ معنی تھا اس حدیث کا، بکل شارۃ حسنہ،
ہر بال کے بدلے میں ایک نہیں. میری جتنی بیٹیاں ہوتی میں تیرے نکاح میں. بیٹیوں والوں اور بیٹیوں والوں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دی ہیں وہ بولو ذرا اپنے دل میں سوچو. جہاں آپ نے شادی کی یا اپنی بیٹی کی, اگر داماد ہو ظالم, بیٹی کو مارتا ہو, تنگ کرتا ہو, بھوکا رکھتا ہو, گالیاں نکالتا ہو, تانے دیتا ہو, بیٹی کے ناک میں دم کر دیا, بیٹی باپ کے گھر روتی ہوئی آتی ہے, ایسا ظالم ہے, دوسری بیٹی بھی وہی دیتی. شاباش شاباش. اگر وہ رشتہ لینے آ جائیں, اگر وہ آ جائیں, پھر پنجابی میں ایک بات کہتا ہوں پنجابی میں ذرا مزہ آ رہا ہے. آپ کہتے ہیں اوہ ہکو بہو کرو, جیڑی ٹھڈ پائی نے نا اوہ بہو کرو. وہ ایک ہی کافی ہے جو آپ نے ٹھنڈ ڈالی ہے نا ہمارے کلیجے میں, ایک ہی کافی. دوسری بیٹی وہاں کون دیتا ہے؟ جہاں بیٹی تنگ ہو. اور یہاں میری 70 بیٹیاں ہوتی. کیا بات. بس آخری جملہ کہنے لگا ہوں, اسی پر اپنی تقریر کو جوبن پہ ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اینڈ اس کا اچھا ہو. آئندہ میں آؤں تو آپ اس سے زیادہ تعداد میں مجھے سننے کے لیے آئیں. آخری جملہ میں کہنا چاہتا ہوں اور بہت خوبصورت جملہ کہنا چاہتا ہوں. پسند آ جائے تو ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہہ دینا. یہ جملہ کہ میری 70 بیٹیاں ہوتی اور مرتی چلی جاتی تو میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا, یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے, وہی سسر کہہ سکتا ہے جس کے سینے میں داماد نے ٹھنڈ ڈال دی ہو, جس کا سینہ داماد نے ٹھنڈا کر دیا. یہ جملے وہی سسر کہہ سکتا ہے. میری 70 بیٹیاں ہوتی, مرتی چلی جاتی, عثمان مجھے تجھ سے بہتر داماد ملنے کی توقع نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.